اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا، جاگ مسافر جاگ، نہ کر نیند پیاری، ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بے پاری، سسی ستی یار گوایا کتے تمہیں نہ سو جائیں، جاگو پائی جی جاگو جاگو، وقت بڑی تیزی سے۔ ویسے بزرگوں کو بڑے ماننے والے ہیں، بات ہم نے ان کی کوئی بھی نہیں مانی ہے۔ حضور بلے شاہ علیہ الرحمہ نے کمال کر دیا، بات ہی ختم کر دی۔ آپ نے فرمایا پائی ایویں نہ تو کسی پلے کے چپیا پھری، اتھے عملاں دے ہونے نہیں نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی، اس لیے محنت کرو حضرت، محنت۔ اور حضرت جی حقیقت بات ہے، ہم چھوڑ دیں، یہ آزمائش ہے نا بھائی، یہی تو امتحان ہے۔ وہ لکھا ہے نا، مولانا روم نے لکھا، ہارون الرشید کا دربار تھا، محمود غزنوی کا دربار تھا، بادشاہ وقت تھا نا، ہو جائے، وزیر خزانہ کو کہا جتنے ہیرے جواہرات ہیں نا سارے لا کے رکھ، سامنے رکھ دیے، فرمایا دربار کا دروازہ بند کر، جو اندر ہے باہر نہ جائے، جو باہر ہے اندر نہ آئے، سارے رکھ کے نہ اعلان فرمایا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا، جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا۔ وہ مولانا روم فرماتے ہیں مسلم شریف میں ایک خادمہ کھڑی ہے کہ حضور اپنے فکرے پہ غور فرما لیں، آپ نے فرمایا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا۔ محمود غزنوی کہا مجھے اپنا فکرہ یاد ہے، میں اب بھی کہتا ہوں جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا۔ وہ ساری کابینہ اٹھ کے بھاگ گئی، کسی نے کسی ہیرے پہ رکھا، کسی نے کسی ہیرے پہ رکھا، کسی نے کسی ہیرے پہ رکھا، اس خادمہ نے آ کے محمود غزنوی پہ ہاتھ رکھ دیا، اس نے آ کے محمود غزنوی پہ ہاتھ رکھ دیا۔ محمود غزنوی نے کہا چلیے کی کیتا ہے، وہ اتنا سنہری موقع تھا، دیکھ تو سے کتنے کتنے قیمتی ہیرے پڑے تھے، وہ دور پہ ہاتھ رکھتی تو نے یہ کیا کر دیا؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے حضور آپ نے خود ہی تو کہا تھا جو جدے تے ہاتھ رکھے ہو دا، اوہ انہوں نے ہیرے تے رکھے ہیں، میں ہیرے والے تے رکھ لیا۔ یہی فیصلہ کرنا ہے آپ نے، بس یہی فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہیرا یا مدینے والا، یہی فیصلہ کرنا ہے۔ اور جس نے کر لیا حضرت وہی بابا فرید ہے، حقیقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اور یہ حضرت سلطان ابراہیم ندم کے لیے تاریخ نے آگے بھی لکھا، صرف یہ نہیں لکھا کہ چھوڑ دیا، نہیں آگے بھی لکھا تھا۔ پھر میں نے کہا نا اس بادشاہ وقت نے محبت الہی میں اتارا شاہی لباس اور گدڑی پہنی حضرت، جو صوفیاء کا لباس ہے۔ تو ایک دن حضرت خواجہ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ نے لکھا کہ آپ اپنی گدڑی کو نا دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے سی رہے تھے، تو آپ کے بعد آپ کے ماموں حاکم ہوئے، تو جو وہ ماموں گزرے نا تو اپنے بھانجے کو دیکھا تو دل میں درد اٹھا ہوئے، ابراہیم وہ بادشاہ ابن بادشاہ ایک ہی کیتا ہی، وہ بادشاہ چھوڑ کے کیا تو نے کیا؟ آج تیرا حال یہ کہ اپنے پھٹے کپڑے خود سی رہے۔ وہ ماموں نے گھوڑا کھڑا کیا تو حضرت کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے ابراہیم چل اب بھی واپس آ جا، اب بھی تخت تیرا ہی ہے، چل آ واپس، کیا ملا تجھے بادشاہی چھوڑ کے؟ تو حضرت سلطان ابراہیم بن ادم نے کہا ماموں تجھے بتاؤں کیا ملا؟ بتا۔ تو حضرت کے ہاتھ میں جو سوئی تھی نا، لکھا کہ حضرت نے دریا دجلہ میں پھینک دی۔ اب حضرت دریا کی موجوں کے سامنے سوئی کی کیا حیثیت ہے؟ چند لمحوں میں وہ موجیں اس سوئی کو اٹھا کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئی ہوں گی، پھینک کے تو حضرت نے دریا کی مچھلیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ابراہیم بن ادہم کی سوئی لے کے آؤ۔ تو لکھا ہے کہ ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لیے نا، انہوں نے منہ پانی سے باہر نکال دیا۔ آپ نے مچھلیوں کو مخاطب کر کے فرمایا میں تگے چھڑے بیٹھا ہوں، پھر ہی لے آئی نہیں، یہ نہیں چاہیے، میری سوئی لے کے آؤ۔ تو لکھا ہے کہ ایک چھوٹی سی مچھلی نا اپنے منہ میں حضرت کی سوئی لے کے اس نے پانی سے منہ باہر نکالا، آپ نے وہ سوئی پکڑ کے اپنے ماموں کو مخاطب کیا اور فرمایا ماموں وہ بادشاہی اچھی تھی کہ یہ اچھی ہے، وہ بادشاہی اچھی تھی کہ یہ اچھی ہے، کر کے تو دیکھو یار، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو صحیح یار تو کھڑا ہی نہیں ہوتا۔ یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، گل حسن شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے مصنف ہیں، اور یہ ملفوظات ہیں سید غوث علی شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت کا انڈیا پانی پت میں حضرت کا مزار ہے، بہت بڑی ہستی ہوئی ہے۔ وہ لکھا ہے کہ جمنا ندی میں نا باڑھ آ گئی، سیلاب آ گیا، اور دریا نے نا وہ حضرت کے گاؤں کا رخ کر لیا، شاہ صاحب کے گاؤں کا۔ اب حضرت سب کو پتہ ہے پانی پہ کس کا زور ہے بھائی، پانی کو کون کہے کہ نہ اس طرف آ، وہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے نا شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
आगे अर्ज की थी हुजूर पानी जड़ा ना पिंड में तुर पे, अभी तो बंद ने पानी को रोके हुए है, लेकिन लग रहा है कि ये बंद टूट जाएगा और सारा गांव बह जाएगा। अब दुआ फरमाएं कि अल्लाह पानी का रुख मोड़ दे। मोजी बाबे हजरत ये शाह ने फरमाया सारे कईयों चुको ते मेरे नाल दरिया चलो। वो सब आ गए, सबसे पहले हजरत बंद पे चढ़े और आपने ना वो बंद तोड़ना शुरू कर दिया और लोगों को कहते हैं तोड़ो तुसी। अब फकीर की बात किसे समझ आया? लोगों ने कहा भाई ये बांध ही तो है जिसने बचाया हुआ शहर को, अगर बांध टूट गया तो गया सारे का सारा शहर। वो किसी ने बांध नहीं तोड़ा बल्कि किबला शाह साहब को बुरा भला कहते हुए ना चले गए और जाके छतों पे चढ़ गए, अभी पानी आया तो अभी पानी आया, लेकिन पानी नहीं आया। शाह कल्ले मुंडे दे कई राके पे हैं। उस वक्त तो किबला की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं की, सारे गए तो जाके क्या देखा कि दरिया 2 कोस पीछे चला गया, दरिया ने अपना रुख ही बदल लिया। बड़े हैरान हुए, सारे शाह साहब की खिदमत में आए, पहले अपने कसूर की माफी चाहिए, शाह साहब ने माफ कर दिया। अर्ज करते हैं हुजूर ये राज भी तो बताए ना, पानी 2 कोस पीछे किस तरह चला गया? आपने फरमाया खुद ही कह रहे हो राज है तो फिर राज को राज ही रहने दो। नहीं अर्ज की हुजूर बताएं तो आपने फरमाया वो जो मैं पहला टक लाया ना बन पहली कई मारी तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ही किया मारो तो तुही ते मारी कोई नहीं, तुही ते टुर गए ते मैं मारदा रहा ते नाल अर्ज करदा रहा या अल्लाह ए पानी जे साडे पिंड नूं टुरिया है ना ते तेरी मर्जी ना टुरिया है, आप ही तो नहीं पानी आ सकता है, तेरी मर्जी ना टुरिया है ते फिर तेरी मर्जी साडा पिंड डोबन दी ते मैं ते तेरा बंदा हां ते मैं तेरी रजा ते राजी हां, मैं रल के डोबांगा तेरे नाल। मैंने बंद तोड़ना शुरू कर दिया। कहते बस थोड़ी देर बाद ही आवाज आई गैब से, ओ बंदे वो तू वो चाहता है जो हम चाहते हैं, लै फिर असी वो कर देने जो हुण तू चाहना है। आओ तो सही यार, हम तो मायल बकरम हैं, कोई साहिल ही नहीं, राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को तो दुनिया भी नहीं देते हैं। हाँ ये राज समझो हजरत और अपनी जिंदगी जाया न करो हजरत, राज समझो ये राज है क्या, राज है क्या। जो समझ गया फिर कमाल ही कमाल है, उनको सारा ही पता है। लेकिन बात हजरत फिर वही है, हम तो मायल बकरम कोई साहिल नहीं। ये बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह को सजा हो गई ना तो हजरत बेकरार दिलों को कहाँ चैन आ रहा था। हुजूर पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, हुजूर पीर मीर अली शाह रहमतुल्लाह तआला, ऐसे कुछ और बुजुर्ग आपस में मिले और आपस में बैठ के बात ही हुई कि भाई हम तो लोगों को बताते हैं कि जो शख्स बेगुनाह कह दो, जालिम ना हो, मजलूम हो, तो वो सूरह यूसुफ की तिलावत करे तो अल्लाह सूरह यूसुफ की तिलावत की बरकत से रिहाई का एहतमाम कर देंगे। अगर खुद नहीं कर सकता तो किसी से करवाए। तो बात ये हुई कि पता नहीं अब इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह नाजरा पढ़े भी हैं कि नहीं पढ़े। अगर पढ़े भी हैं कि तो किसी कारी से पढ़ा है या किसी औरत से पढ़ा है, मारूफ पढ़े हैं, मजहूल पढ़े हैं, मखारिज ठीक है कि नहीं ठीक, पुर हुरूफ बारीक हुरूफ में फर्क करते भी हैं कि नहीं करते। तो चलो इस तरह करते हैं कि ये ड्यूटी हम ले लेते हैं, रोज जाके ना गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह को सूरह यूसुफ सुनाई जाए। ये बुजुर्ग आपस में सलाह मशवरा करके ना आ गए। अब वो जितने बुजुर्ग थे ना उनमें हाफिज कुरान फकत हुजूर अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह थे। वो आके सारी बात जो बाहर हुई थी ना आके गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह को दूसरी तरह सुनाई गई। इल्मुद्दीन पता नहीं नाजरा पढ़े हो नहीं पढ़े, मरूफ पढ़े हो मजहूल पढ़े हो, मखारिज ठीक है नहीं ठीक, सौ सा को का दा वो फर्क करते हो कि नहीं करते। चलो इस तरह करो, हम पढ़ते हैं तो तुम सुन लो। अब जनाब हुजूर अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सूरह यूसुफ तिलावत करनी शुरू की। सैयद ने क्या कुरान पढ़ा होगा है, अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। क्या सैयद ने कुरान पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ स्टेज पे उलमा बैठे हैं, बंदा जब पढ़ रहा हो ना हजरत बस थोड़ी सी तवज्जो हटने की देर है गलती हो जाती कोई ना कोई, बस बेखुदी तारी थी हजरत पे, थोड़ी सी तवज्जो हटी तो किबला जबर को जेर पड़ गई।
تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی نے ادب ہاتھ جوڑ کے عرض کیا حضور سید پاک کو بڑے لوگ کو ڈر لگ رہا ہے لیکن پڑھ آپ کلام الہی رہے ہیں، ذرا توجہ فرمائیں، آپ زبر کو زیر پڑھ گئے ہیں، ذرا توجہ فرمائیں، آپ زبر کو زیر پڑھ گئے ہیں۔ حضرت رک گئے۔ پہلی بات تو اس بات پہ حیرانگی ہوئی کہ ہم تو یہ سمجھ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا ہے کہ نہیں، اور اس نے ایک پکے حافظ قرآن کی غلطی نکال دی تھی۔ پھر قبلہ نے غلطی کی طرف توجہ کی تو غلطی بھی ٹھیک تھی، تو حیران ہو کے پوچھا علم الدین، اور ہم تو یہ سمجھ کے آئے تھے پتہ نہیں تجھے ناظرہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، اور تو نے ایک پکے حافظ قرآن کی صحیح غلطی نکالی، اور یہ کیا ہے؟ تو عرض کی حضور آپ وہ ہیں جنہوں نے پھٹیوں پر بیٹھ کر اساتذہ سے پڑھا ہے، اور علم الدین وہ ہے جس نے نگاہ مصطفیٰ سے پڑھا ہے۔ بات پھر ہوئی ہے ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ حضرت جی اسی تے بازیاں لاندہ نہ عشق رکھ چھڑے ہیں، عشق سو کا کام ہے، عشق سو کا کام ہے۔ ہم نے تو بازیاں لگانے کا نام عشق رکھ دیا نا، عشق بڑھا ڈاڈا کا۔ لیکن حضرت جی کر لو یار، کر لو، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، کر لو۔ اب چلو میں چھوٹا سا اشارہ دے کے پھر واپس آ جاؤں جنہوں نے کیا۔ یہ بابا صاحب بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے جب اب بیعت ہونے کے لیے نا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں گئے تھے، وہ بعد کی بات ہے کہ حضرت نے قطب صاحب کے بعد بھیجا، وہ لکھا ہے کہ بابا صاحب خود فرماتے ہیں کہ جب میں مرید ہونے کے لیے گیا نا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی لکڑی کے خشک تنے کے ساتھ نا ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ تو کہتے ہیں جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو دلوں کو کنٹرول میں رکھو، یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جب ان کی خدمت میں گیا نا دل میں خیال آیا لے چنگا ولی لکڑ نہ ٹیک لائے تو لکڑ خشک رہے۔ کہتے ہیں حضرت نے میرا وسوسہ پکڑ لیا اور آپ نے نہ درخت پہ نظر فرمائی تو وہ درخت سرسبز و شاداب ہو گئے، ٹانیاں نکل آئیں، پھل پڑ گئے۔ کہتے ہیں پھر نظر ڈالی خشک ہو گئے۔ آپ نے 2-3 بار اس طرح کیا، تو کہتے ہیں کرنے کے بعد پھر مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید وہ فقیری کرنا ہے کہ اللہ نہ لڑائی لینا ہے؟ فقیری کرنا ہے یا اللہ نہ لڑائی لینا ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ فرمایا جو دی مرضی ہے خشک روے تو ضرور ہے نورا کرنا ہے۔ یہ فقیری حضرت کو بچوں کا کھیل تو نہیں ہے نا، وہ کی کہا فقیری والی چڑھ سولی تے بہنا پائی جو تھی اپنی مرضی نہیں، مرضی شہنشاہ والی چل رہی ہے۔ فقیری نام ہے اپنی مرضی کے ختم کر دینے کا۔ کہتے ہیں حضرت نے فرمایا جا دہلی کتب کے پاس تیری خبر لے۔ فرماتے ہیں میں دہلی آ گیا، اب کتب صاحب سے ملاقات تو نہیں تھی نا، تو کہتے ہیں میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا بھائی یہاں کوئی قطب الدین صاحب رہتے ہیں؟ تو حضرت کی عمر کم تھی اس وقت، جوانی تھی بالکل قطب صاحب کی، اور بچے کھیل رہے تھے اور حضرت بیٹھے ان کا کھیل دیکھ رہے تھے۔ تو کسی نے اشارہ کر کے کہا بھائی یہ ہیں قطب صاحب۔ تو بابا صاحب فرماتے ہیں چلا لیکن دل میں پھر وسوسہ لے بھائی پیر تے ملیا لیکن ملیا منڈا، پیر تے ملیا لیکن ملیا منڈا۔ فرماتے ہیں جب میں قریب گیا نا تو مجھے آپ نے کھڑا کیا اور اپنے حجرے میں چلے گئے۔ کہتے ہیں جب باہر آئے نا تو داڑھی سفید تھی اور بوڑھے ہو چکے تھے، اور مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید ہوں تیرا پیر ہو یہاں کہ نہیں ہویا؟ بابا صاحب کہتے ہیں کہ میں قدموں میں گر گیا، میں نے کہا حضور معافی دے دیں۔ فرمانے لگے او فرید تجھے دکاندار سے کیا لگے، تجھے تو سودے سے قرض ہونی چاہیے، ہاں سودا نہ ملے گا تو پھر تو گلا کرنا، تجھے جوانیاں بڑھاپے سے کیا لگے۔ بہرحال باتیں تو بہت ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نے مجھے سیر و سیاحت کا حکم دیا۔ کہتے ہیں میں ایک شہر میں پہنچا تو کہ حکم یہ ہے صوفیاء کو کہ تم جس شہر میں بھی جاؤ نا پہلے جا کے پوچھو یہاں کوئی اللہ والا ہے، اگر ہے تو اس کی زیارت کرو، اگر نہیں تو پھر پوچھو یہاں کسی اللہ والے کا مزار ہے تو پھر وہاں جا کے سلام پیش کرو، اس کے بعد جو کرنا ہے سو کرو۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے جاتے سب سے پہلے یہی سوال کیا، میں نے کہا بھائی یہاں کوئی مرد ہے کوئی؟ تو لوگوں نے کہا بھائی یہاں تو نہیں ہے، یہ جو سامنے آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ایک غار ہے، وہاں ایک مرد ہے، ذرا مشقت ہے جاؤ۔ بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے بڑی مشقت اٹھائی اور میں گیا پہاڑ۔ اب فرماتے ہیں جب غار کے منہ پہ پہنچا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھا کہ ایک ٹانگ ہے جو گھٹنے سے کٹی پڑی ہے غار کے منہ پہ،
اور خشک ہو گئی ہے, گوشت اور پوست نہیں کوئی بھی, خشک بالکل ہڈی پڑی ہے. فرماتے میں بڑا گھبرایا, بھائی یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں خیر میں اندر گیا, جا کر حضرت کی قدم بوسی کی, جو کچھ پوچھنا تھا حضرت سے پوچھا, حضرت نے عنایت فرمایا. کہتے جب میں جانے لگا تو سنت ہے اپنے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جانا. کہتے جب میں نکلا نا تو حضرت بھی اٹھے مجھے غار کے منہ تک چھوڑنے جانے کے لیے. کہتے جب حضرت اٹھے تو پھر دیکھا کہ حضرت کی بھی دائیں ٹانگ کوئی نہیں. کہتے میرے دل میں خیال آیا ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی ہے, حضرت کی بھی کوئی نہیں, تو کہیں کوئی ایک ہی تو نہیں بات. تو کہتے میں نے بڑے ادب سے عرض کی حضور آپ کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں, ایک باہر کٹی پڑی ہے, تو کوئی معاملہ ایک تو نہیں کہیں. تو کہتے ہیں رو پڑے. کہتے ہیں فرید میں یہاں عبادت کر رہا تھا, ریاضت کر رہا تھا قرب پانے کے لیے. تو حضرت جی چیک تو کرتے ہیں نا جو ہوا کہ نہیں ہوا, چیک تو کیا جاتا ہے نا, پھر باتیں بنتی ہیں, تو نہیں بن جاتی ہیں. کہتے ہیں بس میری بھی چیکنگ آ گئی. کہتے 7 دن تباکر سے بارش برسی اور غار میں اتنی سردی ہو گئی کہ مجھے لگ رہا تھا یہ سردی میری جان لے گی. فرماتے 8ویں دن اللہ نے رحمت کی اور دھوپ نکلی. کہتے میں غار کے منہ پہ بیٹھا نا, سورج سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا, تو چیکنگ کچا کے پکا. کہتے ایک عورت گزری اور میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی. کہتے بڑی خوبصورت لگی, میرا جی چاہا کہ میں اس کے پیچھے جاؤں, اس کو جا کے نہ پھر دیکھوں. کہتے بس ایسا غلبہ ہوا شہوت کا کہ عقل ہی ماری گئی ہو. بھائی اس چوٹی پہ تو کسی مرد کا آنا بڑا مشکل سے ہوتا ہے, عورت کہاں سے آ گئی, تیرا امتحان ہے نہ کر. کہتے عقل ماری گئی. فرماتے میں اٹھا اور اس کے پیچھے جانے کے لیے نا میں نے غار سے سب سے پہلے دایاں پاؤں باہر نکالا. تو پھر غیب سے آواز آئی, واہ بھائی واہ بھائی واہ, یاریاں ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے. یاری ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے. کہتے یہی قدم تھا جو سب سے پہلے غیر کے لیے بڑا تھا, میں نے اپنے ہاتھ سے ہی کاٹ دیا. کر لو حضرت, کرنے والے بڑا بڑا کچھ کر گئے. تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا, صبر ایوب کیا, گریہ یعقوب کیا. کر لو حضرت, وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. کر لو حضرت, کر لو. کالے وال مسافر ہوئے, چٹیاں ڈیرے لائے, ویک محمد بخشا موت سنے ہی آئے. کر لو, کر کے تو دیکھو حضرت, پھر دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے. اور چلے ہو اور نہیں کر رہے تو اتنا کر رہا ہے, کرو گے تو کیا کرے گا. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. تو پھر یہ تو ہو ہی نہیں نا کہ کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ آیا, جواب پھر کیا آیا. اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے, تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. تجھے ہم سے کب پیار ہے, تجھے تو نیند پیاری ہے. ساڈا تو تینوں کتوں پیار ہے, تینوں نیندر پیاری ہے. آج کر لو حضرت, اور کر کے دیکھو پھر ہوتا کیا ہے. میرے پاس صرف 10 منٹ باقی ہیں. یہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, سلسلہ علیہ قادریہ شریف حضرت, اب مرید ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. لیکن حضرت کی جو ابتدا ہے نا وہ کچھ ٹھیک نہیں تھی. وہ لکھا ہے کہ حضرت کا کوئی سود کا معاملہ تھا, پھر اللہ نے رحمت فرمائی, آپ نے امام حسن بصری کے دست پاک پہ جو ہے نا بیعت کی, توبہ کی, اور پھر توبہ بھی پکی کی ہے. تو جب مرید ہوئے نا تو حضرت نے اپنی تسبیح عنایت فرمائی, اور تسبیح عنایت فرمانے کے بعد حضرت نے تعلیم کیا اسم ذات اللہ, ٹھیک, اور فرمایا حبیب پکار اللہ کو. بھئی انسان ہے نا, دل میں 100 خیال آتے ہیں. دل میں خیال آیا, حضرت فرما رہے ہیں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنی ہے, بیوی ہیں, بچے ہیں, کہاں سے گزارا ہوگا. تو آپ نے یہ سوال مرشد کی بارگاہ میں بھی پیش کیا. عرض کی حضور آپ فرما رہے ہیں کہ اسباب کو ترک کر دو اور بیٹھ کے اللہ اللہ کرو. حضور بیوی ہے, بچے ہیں, اپنا وجود ہے, کہاں سے پالوں گا. آپ نے فرمایا حبیب تو خود پیدا ہوا ہے. عرض کی نہیں حضور. اپنی بیوی کا خالق تو ہے. نہیں حضور. اپنے بچوں کا پیدا کرنے والا تو ہے. نہیں حضور. کس نے پیدا کیا؟ اے اللہ نے. فرمایا وہ صرف خالق ہی نہیں ہے, وہ رازق بھی ہے. ہاں تو بیٹھ تو صحیح, پھر دیکھ تو صحیح وہ کرتا کیا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے سارا کچھ ترک کیا اور بیٹھ گیا, پکڑی تسبیح اور شروع ہو گیا. پھر اللہ 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 اللہ. آپ فرماتے ہیں دن گزرتے رہے,
کو 5-6 دن گزرے، سوکھا کام تو نہیں حضرت. والا حضرت نے تو پہلے فرمایا تھا پہلے ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں ہے. بھائی پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو تو سوکھیاں کس سے کھائی جاتی ہیں، سوکھا کام ہے. لیکن حضرت نے تو صبر شکر کر لیا نا، لیکن دکھا کہ بی بی صاحبہ ذرا مزاجن تلخ تھی، ان سے نہیں ہوا. آگے نا آپ کو بڑے غصے میں کہتی ہیں حبیب یہ کیا آپ تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہیں، یہ ہم سے نہیں مانگی اور سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کو محنت مزدوری کرو، کو پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو ترنا والا کھائیں. حضرت دانا آدمی تھے، بیوی سے بحث نہیں کی کوئی. اب فرماتے میں نے لوٹا، مصلی، قرآن پاک، تسبیح لی اور میں جنگل چلا گیا. صوفیہ پہلے دعا کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. فرماتے سارا دن بیٹھ کے میں نے اللہ اللہ کی. جب رات پڑی نا تو گھر آ گیا. اب فرماتے بیوی پہلے منتظر تھی، کہتے جیسے گھر آیا بیوی نے سب سے پہلا سوال یہی کیا حبیب مزدوری کی نا. اب فرماتے میں نے کہا کی. تو بیوی کہتی پھر اگر مزدوری کی تو پھر مزدوری کہاں ہے. اب فرماتے میں نے اس کو ٹالا. میں نے کہا سارے ہی مانگ رہے تھے لیکن میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی. تو بیوی کہتی اچھا چلو، اچھا بہتر ہو جائے گا، اب کل مانگیے گا، 2 دن کے پیسے آئیں گے ذرا زیادہ آ جائیں گے. اب فرماتے دوسرا دن آیا میں پھر چلا گیا، پھر اسی طرح سارا دن اللہ اللہ. رات پڑی تو گھر آ گئے. اب فرماتے جب گھر آئے تو بیوی پہلے تیار کھڑی تھی. آتے پھر وہی سوال کیا حبیب مزدوری کی نا. اب فرماتے میں نے کہا کل سے بھی زیادہ کی ہے. تو پھر کہتی ہے اگر کی ہے تو پھر مزدوری کہاں ہے. تو حضرت حبیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے اس کو ٹالا. میں نے کہا سارے ہی مانگ رہے تھے لیکن مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی کیونکہ میرا مالک بڑا کریم ہے. حضرت کریم ہے کہ نہیں؟ اب بھائی جی کریم ہی تو ٹرن پھرن دے دیں گے نا. ہاں حضرت یہ نہ سمجھنا کہ تھی پلوان ہو، تسی پلوان نہیں ہو، کریم. ہاں کبھی کوئی سے وہم میں نہ پڑ جانا کہ میں بہت بڑا پہلوان ہوں، کوئی پہلوان نہیں ہے، وہ کریم. ایک گناہ جی ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا. ہاں ان بطش ربی کا لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ کریم ہے حضرت، اسی لیے تو چل پھر رہے ہیں حضرت. اب فرماتے ہیں جب دوسرے دن بھی ٹالا نا تو بی بی صاحبہ تھوڑی غصے میں آ گئی اور غصے میں آ کے کہتی ہیں حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جاتے کام نہ شروع کر دیجئے گا، پہلے اسے 2 دن کی مزدوری لیجئے گا، اگر تو دے نا دے مزدوری وہ تو پھر کام شروع کریے گا، اگر نہ دے تو اس کا کام نہ کرنا، پھر کسی اور کا کرنا جا کے. اب بدرے یہ کوئی صوفی سمجھے گا کہ یہ تیر کیسے یہاں کے لگتا سیدھا، کیونکہ حضور بلے شاہ نے کہا تھا نا سونے ملن ہزاراں ایسا نہیں یار بٹانا، ایسا نہیں یار بٹانا. ہاں ہم نے نہیں یار تو جان دے دیں گے، ہم نے نہیں یار کا در چھوڑنا کوئی. اب فرماتے یا تیر لگا، ساری رات میں سسکیاں لیتا رہا. وہ اس نے کیا دیا ہے، 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا اور اب میں اس کا در چھوڑ کے جاؤں تو جاؤں کا. خیرہ فرماتے تیسرا دن آیا میں پھر چلا گیا. فرماتے سارا دن پھر اسی طرح اللہ اللہ کی. کہتے جب رات پڑی نا تو بڑا پریشان. وہ حبیب وہ 2 دن تو اس کو ٹال لیا، آج اسے کیا کہہ کے ٹالنا ہے، پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولے گی، کچھ ایسا ہی نہ بول دے جو مجھ سے سنا ہی نہ جائے. اب فرماتے میں نے کہا گھر جاتے ہی نہیں، باہر ہی بیٹھ جاتے ہیں، جب آدھی رات ہو جائے گی نا سو جائے گی تو دیوار پھلانگ کے گھر چلا جاؤں گا. اب فرماتے میں باہر بیٹھ کے نا پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا. اب فرماتے جب آدھی رات گزری نا تو میں گھر گیا، لیکن جب گھر گیا تو کیا دیکھتا ہوں گھر کا سارا منظر بدل. وقت آدھی رات کا ہے لیکن کیا گھر میں چولہا جل رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. اب فرماتے میں بڑا حیران ہوا، وہ اتنی رات کو فقیر کے گھر چولہا کیسے جل گیا. کہتے پھر دل میں خیال آیا گاؤں میں سے کسی کو میری غریبی پہ ترس آیا ہوگا، کوئی کچھ دے گیا ہوگا. خیر اب دیوار پھلانگنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا. اب فرماتے میں نے جا کے نا دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، لیکن اب فرماتے جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھو بڑی خوش، کپڑے بھی اس نے نئے پہن رکھے ہیں. فرماتے میں بڑا حیران ہوا اتنی خوش کیوں ہے، یہ نیا لباس کہاں سے خریدا ہے. اب فرماتے سوال میں نے خود سے کیا لیکن جواب وہ دیتی ہے. کیا کہتی ہے او حبیب کوئی آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں، آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. اب فرماتے میں نے پوچھا کیوں کیا ہوا، کہتی گھر آ کے خود ہی دیکھ لے کیا ہوا. اب فرماتے جب اندر گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں جس چیز کی ضرورت تھی نا سب کام باہر لگا. کہتی آپ تو کام کر رہے تھے نا، آج آپ نے زیادہ کام کیا ہے.
آپ کا مالک کتنا کریم ہے، آپ کو اس نے نہیں کہا، یہ اس کے بندے آئے تھے، سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں، سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں۔ ہاں حضرت حبیب فرماتے ہیں جب میں نے اس کی کرم نوازی دیکھی تو میں رو پڑا، تو آپ فرماتے ہیں مجھے روتا دیکھ کر وہ کہتی ہے رو نا، خالی سامان ہی نہیں آیا، ساتھ پیغام بھی آیا ہے۔ تو حضرت حبیب کہتے ہیں میں نے پوچھا پیغام کیا آیا ہے؟ تو کہتی ہے پیغام ہی آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، مزدوری میں نہیں آنے دیں گے۔ چلے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ 2 منٹ رہ گئے ہیں میرے پاس، ایک اور سنا کے بس میں اجازت چاہوں گا حضرت، اور ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا بھائی ادنا متھا نہ لاؤ، ادنا یاری لاؤ۔ ٹھیک ہے وہ ہاں حضرت جی جو ہے نا وہ یاری لگائیں حضرت جی، دیکھو تو صحیح رنگ کیا لگتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کے بزرگ ہیں، نکاح نہیں کیا ساری زندگی، جذب کا غلبہ رہا، استغراق شکر کا غلبہ رہا، تو نکاح نہیں کیا ساری زندگی۔ تو ایک دن بڑھاپا آ گیا، ایک دن بیٹھے حدیث پاک پڑھ رہے تھے جس میں حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جنت میں کوئی شخص بھی تنہا نہیں ہوگا، جو یہاں نکاح کی عمر کو پہنچا نہیں، پہلے انتقال ہو گیا، یا پہنچا نکاح کر نہیں سکا، تو اللہ جل شانہ جنت میں ان مسلمان مردوں اور عورتوں کا آپس میں نکاح کر دیں گے۔ اور کیونکہ جنت میں ہر جنتی شخص کی عمر 30 سال ہوگی، ٹھیک ہے، تو دل میں خیال آیا بھائی یہاں تو نہیں ہوا تو اب آگے تو ہونا ہی ہے نا، تو دل میں یہ خیال آیا پتہ نہیں جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ تو لکھا ہے کہ حضرت نے اللہ کی حضور دعا کی، یا اللہ یہاں تو تیری محبت میں گزر گئی، لیکن تیرے محبوب فرما رہے ہیں کہ جنت میں نکاح ہونا ہی ہونا ہے، تو یا اللہ مجھے اتنا تو بتا کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی، کون میری شریک ہوگی جنت میں۔ تو آپ فرماتے پہلی رات دعا کی تو دعا قبول نہیں ہوئی، فرماتے دوسری رات پھر کی قبول نہیں ہوئی، تیسری رات جب کر کے سویا نا تو خواب میں کیا دیکھا، ایک سیاہ فام عورت ہے کالے رنگ کی، اور خواب میں کہہ رہی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ بیدار ہوئے، آنکھ کھلی، وقت تہجد تھا، نماز تہجد ادا کی، نماز فجر پڑھی، سواری لے کے بصرہ چلے گئے۔ بصرہ والوں نے حضرت کا بڑا پرتپاک استقبال کیا۔ وہ ایک مرید کے گھر میں بیٹھے، لوگوں نے عرض کی حضور آج بغیر بتائے کس طرح آنا ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں یار یہ تو بتاؤ تمہارے بصرہ میں کوئی میمونہ رہتی ہے؟ لوگوں نے عرض کی حضور رہتی تو ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اسی سے تو ملنے آیا ہوں۔ لوگ حیران ہو کے کہنے لگے حضور آپ اس سے ملنے آئے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ مجھ سے کوئی مل نہیں سکتا، حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ اور حضرت یہ بھی کمال ہی رنگ ہیں، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے۔ فرماتے ہیں حضور لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں میں نے پوچھا پتھر کیوں مارتے ہیں؟ حضور کہا میں اس طرح کی کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ تو حضور اگر کوئی رو رہا ہے نا وہ اسے دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتی ہے، اگر کوئی مسکرا رہا ہے تو وہ اسے دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے، لوگ پتھر مارتے ہیں اس کو، وہ دیوانی ہے، آپ نے اسے مل کے کیا کرنا ہے؟ اور حضور اس کی دیوانگی یہاں تک بڑی ہوئی ہے کہ اجرت پر وہ ہماری بکریاں چراتی ہے، آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کے جنگل گئی ہے، اور ایسی دیوانی ہے بس جتنی ضرورت ہو نا اتنے رکھ لیتی ہے، باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے۔ آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد لوٹ آئے گی۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی عصر کس نے دیکھی ہے، یہ بتاؤ جنگل میں کس سائڈ پہ گئی ہے؟ عرض کی حضور نہ جاؤ، بڑا خوفناک جنگل ہے، وحشی درندے بڑے جے، حشرات الارض بڑے، نہ جاؤ۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں، بتاؤ کس سمت گئی ہے؟ سمت بتائی۔ آپ فرماتے ہیں میں جنگل میں چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں واقعی بڑا خوفناک جنگل، بھرا پڑا شیروں سے، وحشی درندوں سے۔ کہتے میں نے حیران ہو کے خود سے سوال کیا، اے عبداللہ بڑی بات ہے، وہ اس جنگل میں جب پیر اٹھاؤ تو آگے شیر کھڑا ہے، وہ کیسے بکریاں چرا رہی ہیں؟ خیر آپ فرماتے ہیں جو جگہ بتائی گئی تھی نا میں وہاں پہنچ گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں جب وہاں پہنچا تو 2 حیران کر دینے والے منظر تھے۔ پہلا، میمونہ آئی تو بکریاں چرانی تھی لیکن بکریاں نہیں چرا رہی تھی،
وہ تو اس جنگل میں لوگوں سے چھپ کے مصلی بچھا کے نوافل پڑھ رہی تھی. اور دوسرا حیران کر دینے والا منظر یہ تھا کہ آپ فرماتے وہ تو نوافل پڑھ رہی تھی اور بکریاں کون چرا رہا تھا؟ آپ فرماتے دیکھا تو شیر بکریاں چرا رہے تھے. میں بڑا حیران ہوں یہ فطرت کس طرح بدل گئی. یہ شیروں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی. آپ فرماتے بکریاں چر رہی ہیں، شیر ارد گرد پہرا دے رہی ہیں. اگر کوئی بکری باہر بھاگتی ہے نا تو شیر اسے پکڑ کے واپس لے آتا ہے لیکن کہتا کچھ نہیں. آپ فرماتے میں حیران اور پریشان کھڑا ہوں بھائی ہو کیا رہا ہے. کہتے مجھے نہیں پتا چلا کہ کب حضرت میمونہ نے نماز ختم کر دی، مجھے نہیں پتا چلا. اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں اوے عبداللہ وہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا تو یہاں ہی آ گیا. ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا تو یہاں ہی آ گیا. فرماتے میں بڑا حیران ہوں اس سے پہلے ملاقات ہی کوئی نہیں، اس کو میرا نام کس طرح پتا چل گیا. تو آپ فرماتے یہ سوال میں نے حضرت میمونہ سے کیا. میں نے پوچھا میمونہ اس سے پہلے تیری میری کوئی ملاقات نہیں تو تجھے میرا نام کس طرح پتا چل گیا. تو آپ فرماتے حضرت میمونہ نے جواب دیا ہے عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا نا اسی اللہ نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا. یہ حضرت ہمارے اصلاح ہیں. امین تو اقبال نے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. کہتے سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے حیران کیا وہ یہ تھی کہ یہ شیر بکریاں کیوں چرا رہے ہیں، ان کو کھا کیوں نہیں رہے، یہ کیسے دوستی ہو گئی، یہ یاری کیسے لگ گئی، یہ صلح کیسے ہو گئی آپس میں. آپ فرماتے یہی سوال میں نے حضرت میمونہ سے بھی کیا. میں نے کہا میمونہ یہ تو بتاؤ یہ شیروں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی، کب سے ان کی آپس میں دوستی ہو گئی، یہ کب سے یارانہ لگ گیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت میمونہ رو پڑی اور مجھے کہتی ہیں اے عبداللہ اور جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے یاری لگائی ہے نا اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں سے بھی یاری لگا لی ہے. یاری لالو یاری لالو لگا کے تو دیکھو یار ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، کیا ہوتے. کبھی سوچو ہم بیٹھ کے کیا ہوتے پھر. میرے سیدی کا یہ شعر میں پڑھ کے بس گفتگو ختم. آپ فرمایا کرتے تھے جب تک چلے خوب چلائیں ساپنے دی یاری. آری حضرت ساواں دی یاری اور وڈن کڑے ٹان ڈئی جدے تے اسی بیٹھے دے اور حضرت دی دکھ دی گل ہے پتہ بھی نہیں ٹان کیڑے ویلے ٹوٹ جانے اور اسی کورے ڈگنے جا کے. جب تک چلے خوب چلائیں ساپنے دی یاری. اللہ سٹ پھا جنجالاں والے تے لا اللہ نل یاری. اللہ یار اللہ لو اللہ لو بڑی موج ہے بڑی موج.